تکلیف سے بڑی کوئی موٹیویشن نہیں ہوتی۔ میرے خیال میں وہ لوگ بہت خوش قسمت ہوتے ہیں جن کا زندگی میں دکھ سے قریبی تعلق ہوتا ہے، جن کو تکالیف دیکھنے کی عادت ہوتی ہے اور جن کی زندگی میں قدم قدم پر آزمائش ہوتی ہے، کیونکہ ایک دکھ ہی ہیں جو یاد دلاتے ہیں کہ اس دنیا میں تمہارا کوئی نہیں ہے، تم اکیلے ہو، تم اللہ کے لیے آئے ہو اور اسی کے سہارے زندگی گزارنا سیکھو۔ اگر دکھ نہ ہوتے تو ہم دنیا کے میلے میں اتنے کھو جاتے کہ اللہ کی طرف واپسی کا راستہ ہی بھلا بیٹھتے۔ آپ نے نوٹ کیا ہے کہ ہماری دعاؤں میں خشوع و خضوع ہی بڑھ جاتا ہے جب ہم اپنا ٹوٹا دل لیے جائے نماز پر بیٹھے ہوتے ہیں۔ اس لیے اپنی تکلیفوں سے تنگ مت آؤ، کیونکہ ایک دکھ ہی تو ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا رابطہ مضبوط کرتے ہیں۔ یاد رکھنا، اگر یہ دو نشانیاں تمہارے اندر نظر آ جائیں تو سمجھ لو کہ اللہ کی طرف سے تمہاری ناممکن دعا پر کن فیکون لکھا جا چکا ہے اور عنقریب تمہیں حیرت انگیز معجزات کی دید کروانے والا ہے۔ جان رکھو، دعاؤں کی قبولیت کی 3 بڑی صورتیں ہیں۔ بعض دفعہ چیزیں کتنی ہی ناممکن نظر آ رہی ہوں، لیکن ایک بات ذہن نشین کر لو، معجزے ہوتے ہیں ان خاص لوگوں کے لیے جن کی کچھ خاص عمل اللہ سے کن کہلوا ہی لیتے ہیں۔ یاد رکھو، جب ہزاروں دلائل کے بعد بھی، ہزاروں رکاوٹوں کے بعد بھی، اگر بے شمار وسوسوں کے بعد بھی تمہارا دل اس بات پر اٹک گیا ہے کہ اللہ اب بھی میرے حالات بدلنے پر قادر ہے اور وہ ہزاروں طوفان کے بعد بھی مجھے کنارے تک لے آئے گا، تو یقین جانو، یہ یقین کی وہ واحد کشتی ہے جو قبولیت کی پہلی اور بڑی علامت ہے۔ ایک روایت سے ثابت ہے کہ مومن کے ایمان کا پتہ صرف اس کی آزمائش میں چلتا ہے، جب وہ ہر طرح سے دعا کر لیتا ہے مگر اثر نہیں دیکھتا اور نا امیدی کے ہزار اسباب کے باوجود امید اور اس کا دیا جلائے رکھتا ہے۔ یہی وہ خوش نصیب ہیں جو جلد اللہ کی رحمت پا لیتا ہے۔ جان رکھو کہ توکل اپنے تمام اسباب استعمال کر کے نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں چھوڑنے کا نام ہے۔ توکل اس چیز کا نام ہے کہ کوئی تم پر تلوار لے کر کھڑا ہو اور تم کہو کہ اللہ مجھے بچا لے گا۔ جب اللہ تم سے کوئی خیر کا ارادہ کرتا ہے نا، تو ساری دنیا مل کر اسے روک نہیں سکتی۔ جانتے ہو تمہاری دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ کی بڑی وجہ کیا ہے؟ کہ تم اللہ پر توکل کرنے کے بجائے صرف اسباب پر نظر رکھتے ہو، اور جب یقین اسباب پر کرتے ہو تو اللہ کو اپنے مسئلوں سے نکال دیتے ہو، پھر اللہ بھی تمہیں اسباب کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتا ہے۔ یاد رکھو، ایک تمہارا پلان ہے اور ایک اللہ کا۔ جب تمہارا کوئی پلان تمہاری تمام تر کوششوں کے بعد بھی ممکن نہ ہو سکے تو اللہ کے پلان پر بھروسہ کرو۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود فرماتا ہے، اور جو کوئی اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ اس کا کام بنانے کے لیے اکیلا کافی ہے، اور وہی ہنساتا ہے وہی رلاتا ہے۔ بس تم اللہ کو یاد کرتے رہنا اور اس سے مانگتے رہنا، کیونکہ اس کی یاد شکر ہے اور اس کو بھول جانا کفر ہے۔ تم چاہو تو دعا کا تسلسل بڑھا لو اور چاہو تو مایوس ہو کر بیٹھ جاؤ، چاہو تو سجدوں کو طویل کر لو اور چاہو تو رک جاؤ۔ مت بھولنا کہ تمہارا کام صرف التجا کرنا ہے
تدبیریں وہ خود نکالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک جگہ فرماتا ہے، اور بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ سے التجا کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہم کو جو دینا ہے دنیا میں دے دے، اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ دعا کرتے ہیں کہ اے میرے پروردگار ہم کو دنیا میں بھی نعمت عطا فرما اور آخرت میں بھی نعمت بخشنا۔ جانتے ہو وہ کون سی 3 خاص عمل ہیں جو تمہاری ناممکن دعاؤں پر اللہ سے کن کہلوا ہی لیتے ہیں؟ تو یاد رکھو کہ جب تم دوسروں کے سکھ کی دعا کرتے ہو تو اللہ کے فرشتے اللہ سے تمہارے سکھ کی دعا کرتے ہیں۔ جب تم کسی کے راستے سے پتھر اٹھاتے ہو تو تمہارے راستے کا پتھر اٹھا لیا جاتا ہے۔ جب تم دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنے لگتے ہو تو اللہ تمہارے ہر کام میں آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے، اور تمہارے منہ سے نکلی باتوں کو بھی اللہ قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں اشارہ دے رہا ہے، کہہ دو میرے بندوں سے کہ تم اپنے پروردگار کا خوف دل میں رکھو، اور بھلائی انہی کے لیے ہے جنہوں نے اس دنیا میں بھلائی کی ہو، اور اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، اور جو لوگ صبر سے کام لیتے ہیں ان کا ثواب انہیں بے حساب دیا جائے گا۔ جانتے ہو تمہاری ناممکن دعاؤں کی قبولیت کی کچھ خاص علامتیں یہ بھی ہیں کہ تمہارے درد تمہاری بے چینی کو ختم کر دیتی ہیں، تم شکایتیں کرنا چھوڑ دیتے ہو، اللہ کے شکر گزار بننے لگتے ہو، تم لوگوں کو چھوڑ کر اپنے خالق کے آگے رونا شروع کر دیتے ہو، دوسروں کو اپنا حال بتانے کے بجائے اللہ کے ساتھ اپنی خوشیاں اور غم بانٹنے لگتے ہو، گناہ تم سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور نیکیاں تمہیں آسان لگتی ہیں، تمہیں سجدوں میں سکون ملنے لگتا ہے، تم خود کو دنیا کا خوش قسمت ترین انسان سمجھنا شروع کر دیتے ہو۔ جان لو تمہاری صرف دعائیں ہی قبول نہیں ہوتی بلکہ تمہیں اللہ کی بارگاہ میں بھی قبول کروا دیتی ہیں۔ جانتے ہو کن فیکون کی بڑی نشانی کیا ہے؟ کہ جب تمہارا معاملہ سخت ہونے لگے اور تکلیف تمہاری بڑھنے لگے تو سمجھ لینا کہ یہ اللہ کی طرف سے خاص اشارہ ہے کہ ان قریب تمہیں کشادگی ملنے والی ہے، اور تمہاری دعائیں بہترین طریقے سے تمہارے حق میں قبول ہو کر اس سفر سے تاخیر میں تمہاری کوئی بڑی بہتری لانے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں قرآن میں خود اشارہ دیتا ہے، اور اسی طرح ہم موسیٰ کو اس کی ماں کے پاس پلٹا لائے تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غمگین نہ ہو، اور جان لو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور جان رکھو جب وہ رحمان دینے پر آتا ہے نا تو وہ کسی گنہگار کی میلی چادر کو نہیں دیکھتا، وہ دیکھتا ہے تو اس چادر پر گرتے ندامت کے آنسوؤں کو۔ قرآن کہتا ہے، اور جو کوئی اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نجات کی شکل نکال ہی لیتا ہے، بے شک وہ بہت غفور الرحیم ہے۔ ہر وہ آنسو جو آسمان کو دیکھ کر گرتا ہے نا وہ تمہاری تقدیر بدلنے کی طاقت رکھتا ہے، اور اگر تمہارے دل میں یہ سوال آ رہا ہے کہ اللہ میری ہر تدبیر کے باوجود بھی میری سن کیوں نہیں رہا، تو سنو اللہ تعالیٰ خود تم سے کہہ رہا ہے کہ دنیا میں جو تمہارے ٹھہرنے کے لیے وقت مقرر ہے اس وقت تک وہ تم کو بری طرح نہیں بلکہ اچھی طرح رکھے گا، بشرطے کہ وہ اس راہ راست کو اختیار کر لے۔
تو ہم کو اس کو آخرت ہی نہیں بلکہ دنیا میں بھی اس کی اچھی زندگی گزاریں گے، جن کے معاملات درست ہوں گے۔ جانتے ہو جب تم اپنا درد اللہ سے راتوں کی تنہائی میں بیان کرتے ہو نا، تو اللہ تمہارے گناہ معاف کر کے اپنی رحمت کے وہ اسباب بنانا شروع کر دیتا ہے جو تمہاری دعاؤں کی قبولیت کا سبب بنتے ہیں۔ یاد رکھو تم بے خودی کے عالم میں خود ایک کائنات ہو۔ تم خود کو کبھی کمزور اور اکیلا مت سمجھنا، بلکہ یقین اور توکل کی ڈور کو تھامے رکھنا، کیونکہ جلد ہی وہ مقام آنے والا ہے جب اللہ تمہارے پوشیدہ دعاؤں کے خوبصورت جواب دے کر ان قریب تمہاری زندگی میں معجزہ خاص کرنے والا ہے۔ پھر تم اللہ کے فیصلوں سے کبھی مایوس مت ہونا اور توکل رکھنا کہ اللہ کی رحمت تمہارے دل میں پیدا ہونے والے ہر خوف سے بڑی ہے۔ اس کا ایک کن تمہارے ناممکن معاملات کو ممکن بنانے کے لیے کافی ہے۔ وہ ان کہانیوں کو بھی مکمل کر سکتا ہے جو تمہارے بس میں نہیں۔ اللہ کی مدد تب آتی ہے جب مایوس کن حالات میں بھی تم دل پر دماغی وسوسے حاوی نہیں ہونے دیتے اور تمام تر بند دروازے نظر آنے کے باوجود بھی پورے یقین سے اللہ سے رجوع کرتے ہو، تب وہ تمہارے لیے ایسے ذریعوں سے مدد بھیجتا ہے جن کے بارے میں تمہاری عقل گمان بھی نہ کر سکتی ہو۔ پھر بگڑنے کام سنورتے ہیں اور دعائیں سن لی جاتی ہیں۔ تمہارا پختہ یقین اللہ سے اپنی بات منوا لیتا ہے۔ اللہ پاک تمہاری دعاؤں کے خوبصورت جواب دے کر ان قریب تمہاری زندگی میں معجزہ خاص کرنے والا ہے انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ اللہ آپ سب کو شاد و آباد رکھے اور آپ سب کی دلی خواہشات پر اپنا کن فرما دے، آمین۔ اگر ویورز میری یہ ویڈیوز آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور کامنٹس میں مجھے ضرور بتائیے۔ جزاک اللہ۔